السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین گرامی، احکام رمضان المبارک سے متعلق یہ چھٹا درس ہے جس کا موضوع ہے روزہ افطار کی دعا افطاری سے پہلے پڑھنا سنت ہے یا بعد میں۔ افطار کے وقت احادیث سے دو دعائیں پڑھنا منقول ہیں۔ نمبر 1، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، مشکوٰۃ المصابیح صفحہ 175۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے تیرے ہی واسطے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق سے افطار کیا۔ دوسری دعا ہے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، سنن ابو داؤد جلد 2 صفحہ 278۔ ترجمہ: پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور اللہ نے چاہا تو اجر و ثواب قائم ہو گیا۔ ان میں سے دوسری دعا یعنی ذہب الظمأ والی دعا بالاتفاق افطار کے بعد پڑھنے کی ہے، اور پہلی دعا کے بارے میں احادیث میں کسی قسم کی صراحت نہیں ہے کہ یہ دعا افطاری سے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں۔ مختلف احادیث میں مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں جس سے تینوں باتوں کے اشارے ملتے ہیں۔ بعض سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا پہلے پڑھی جاتی ہے، بعض سے درمیان میں اور بعض سے اخیر میں پڑھنے کا اشارہ ملتا ہے۔ بعض شارحین حدیث نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، لہذا کسی ایک قول پر اصرار کرنا اور اس دعا کے افطار کے بعد پڑھنے کو ہی سنت کہنا درست نہیں ہے۔ جو بعد میں پڑھے اس پر بھی نکیر نہیں کرنی چاہیے، اور جو پہلے پڑھے اسے بھی منع نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے تحفۃ المسلمین میں لکھا ہے کہ ان میں سے پہلی دعا یعنی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت افطاری کے وقت یعنی افطار سے قبل، اور دوسری دعا یعنی ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ افطاری کے بعد پڑھنی چاہیے، جیسا کہ الفاظ احادیث بھی اس جانب اشارہ کرتے ہیں کہ یہ افطاری کے بعد ہی پڑھی جائے۔ نیز مشہور سعودی عالم شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح کے ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں کہ دعا غروب شمس کے وقت افطاری سے قبل ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت اس میں عاجزی و انکساری اور تذلل جمع ہوتی ہے، اور پھر وہ روزے سے بھی ہے، اور یہ سب کے سب دعا کے قبول ہونے کے اسباب ہیں۔ اور افطاری کے بعد تو انسان کا نفس راحت اور فرحت و خوشی میں ہوتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غفلت میں پڑ جائے۔ البتہ زیادہ مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ ان دعاؤں میں سے پہلی دعا یعنی اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت افطاری سے قبل پڑھی جائے، جبکہ لوگ افطاری سے قبل دیگر دعاؤں میں بھی مصروف ہوتے ہیں۔ اور دوسری دعا ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ یہ افطاری کے بعد پڑھی جائے، جیسا کہ اس کے الفاظ بھی اس پر دلالت کر رہے ہیں۔ اور ایک نوٹ یہ یاد رکھیں کہ افطار کی یہ دعا عوام کی زبانوں پر ان الفاظ کے اضافے کے ساتھ مشہور ہے، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ حالانکہ اس دعا میں وبک آمنت وعلیک توکلت یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، صرف یہ الفاظ ثابت ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ لہذا جو الفاظ جتنے ثابت ہیں ان کو اسی طرح سے پڑھا جانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح سمجھ کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔